بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 291 ہے، جس کا عنوان ہے باب مؤذنین للمسجد الواحد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان بلال وابن ام مکتوم الاعمى۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو مؤذنین تھے، حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن نمیر محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ ثبت فاضل۔ دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم ثقۃ ثبت فقیہ۔ بقیہ دو حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس سند میں تحدیث عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اور تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں جو عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، جو حضرات فتوے کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں، اور آپ بڑے اہتمام سے اتباع سنت میں بھی مشہور ہیں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین کا تذکرہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام کے پاس بیک وقت 2 مستقل مؤذن خدمت سر انجام دیتے تھے۔ اس سے یہ علمی نکتہ واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں ضرورت کے مطابق ایک سے زائد مؤذن مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ تاریخی پس منظر پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، جبکہ قباء کے مقام پر کئی مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ جہاں تک ایک ہی وقت میں 2 مؤذنوں کے اذان دینے کا تعلق ہے تو اس کے 2 طریقے سامنے آتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا اذان دے، یعنی پہلے ایک مؤذن اذان مکمل کرے اور پھر دوسرا، جیسا کہ حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ سنت سے ثابت اور بالاتفاق جائز ہے۔ 2 مؤذن مل کر ایک ساتھ اذان دیں، اس طریقے کو بعض علماء نے ناپسند کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز بنو امیہ کے دور میں ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ اس وقت تک مکروہ نہیں جب تک اس سے لوگوں کے لیے الجھن پیدا نہ ہو، جبکہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب رد المحتار کے مطابق اگر ضرورت داعی ہو تو حنفیہ کے نزدیک بھی ایک ساتھ اذان دینے کی گنجائش موجود ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مؤذن حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، جن کا اصل نام عمر تھا۔ البتہ بعض روایات کے مطابق ان کا پرانا نام حسین تھا صاد کے ساتھ، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ ان کے بارے میں یہ بات بھی ممکن ہے کہ وہ ان دونوں ناموں سے پکارے جاتے ہوں۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عامر سے تھا، اور آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور ہی میں دین حق کو قبول کر لیا تھا۔ تاریخی کتب میں ان کے والد کا مشہور نام قیس بن زائدہ ملتا ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بارگاہ نبوی میں ایسا بلند مقام حاصل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت فرماتے تھے، اور مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے وقت متعدد بار انہیں اپنا قائم مقام مقرر فرما کر نمازوں کی امامت کی ذمہ داری سونپتے تھے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشہور معرکہ جنگ قادسیہ میں شرکت کی اور وہیں جام شہادت نوش کیا، جبکہ بعض کا قول ہے کہ آپ مدینہ واپس تشریف لائے اور یہیں وفات پائی۔ یہ وہی جلیل القدر صحابی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ عبس میں نابینا کے طور پر ہوا ہے۔
آپ کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا جو قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کو ابن ام مکتوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کی کنیت ام مکتوم تھی، جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی یا ڈھکی ہوئی چیز۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ پیدائشی طور پر نابینا تھے، اس لیے ان کی والدہ کو اس نام سے پکارا گیا، مگر مشہور قول یہی ہے کہ آپ کی بینائی غزوہ بدر کے 2 سال بعد چلی گئی تھی۔ علمی و فقہی اعتبار سے اس حدیث سے ایک اہم نقطہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا تعارف مقصود ہو تو اس کی کسی جسمانی معذوری یا عیب کا تذکرہ کرنا جائز ہے، اور یہ شرعی طور پر غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا مثلہ۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ثقۃ ثبت فقیہ۔ دوسرے نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔